ہزاروں خواتین ہمیں ہر ماہ اپروچ کرتی ہیں اور ان کا ہمارے اوپر اعتماد اس قدر ہے کہ وہ اتنا کمفرٹیبل ہیں. اور ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن بنانے کا مقصد اور ادھر خواتین ریپرزینٹیٹیو بٹھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ خواتین بلا جھجک ان کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کر سکیں. سیف سٹی اس میں یہی کردار ادا کر رہی ہے کہ بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کی جو روایت ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہے. اور اس میں ہماری پچھلے مہینے کے سٹیٹس کے مطابق کوئی 800 کے قریب چھوٹے بچے اور بزرگ جو ہیں وہ ری یونائٹ کروائے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ. یہ کام 15 کے اوپر جیسے ہی آپ کال کرتے ہیں تو 2 پریس کریں گے تو آپ کی کال ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن میں لینڈ کرے گی اور ادھر بیٹھی ہماری خواتین آفیسرز ہی اس کال کو اٹینڈ کریں گی اور وہی آپ کا کیس پروسیڈ کریں گی. بالکل فالو اپ لیا جائے گا. اور اگر اس میں وہ بندہ جس کو ہم نے کیس انٹرسٹ کیا، جس کو ڈسپیچ کیا، اگر وہ وہاں پہ نہیں جائے گا تو ہی ول فیس دی میوزک اور ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ یقیناً فیس کرے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ. ناظرین، فیصل آباد سیف سٹی اپنے مثبت کام کی وجہ سے فیصل آباد میں مشہور تھا، لیکن فیصل آباد میں کرائم کی شرح کو کم کرنے کے لیے ایک اور نیا انیشیٹو لیا گیا ہے کہ جس میں ورچوئل پولیس اسٹیشن بنایا گیا ہے کہ اگر کسی خواتین کے ساتھ کوئی کرائم ہوتا ہے تو وہ کال پر ہی اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ درج کروا سکتی ہے اور بات ایف آئی آر بھی درج ہو سکتی ہے یا نہیں، اس پر مکمل بات کریں گے. اور یہ کام کیسے کرے گا، اس پولیس اسٹیشن پر عام خواتین کال کیسے کرے گی، یہ سارا پروسیجر آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ورچوئل پولیس اسٹیشن کی انچارج میم مبرہ، ان سے جانتے ہیں. میم بتائیے گا کہ یہ کام کیسے کرے گا، اس کا بیسک پروسیجر کیا ہوگا اور عام خواتین کس طرح سے آپ کو کال کر سکتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو یہ کام 15 کے اوپر جیسے ہی آپ کال کرتے ہیں تو 2 پریس کریں گے تو آپ کی کال ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن میں لینڈ کرے گی اور ادھر بیٹھی ہماری خواتین آفیسرز ہی اس کال کو اٹینڈ کریں گی اور وہی آپ کا کیس پروسیڈ کریں گی. اس پہ رپورٹ کرنے کا دوسرا طریقہ ہمارے پاس وومن سیفٹی ایپ ہے، اس کے تھرو آپ لوگ لائیو چیٹ اور لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. ویڈیو کال کا بھی فیچر اس کے اوپر اویلیبل ہوتا ہے. اور اس کو جیسے ہی اگر آپ نے جس طرح ویڈیو آج کل سائبر بلینگ یا سائبر کرائم جو ہے اس کے اوپر آپ ایویڈنس بھی اٹیچ کر کے بھیج سکتے ہیں. 15 کے اوپر کال کر کے 2 پریس کریں گے تو ڈائریکٹلی کال ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن میم میں. جیسے کہ اپلیکیشن درج ہو جائے گی، کیا ایف آئی آر بھی درج ہوگی؟ اپلیکیشن درج ہونے کے فوراً بعد ہی ایف آئی آر کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں. اگر جرم قابل دست اندازی ہو تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، جس طرح ایف آئی آر کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ ناقابل دست اندازی ہو تو کالر کو آگے ریفر کر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کا میٹر کورٹ کا ہے تو آپ کورٹ میں رجوع کریں، یا اگر میٹر کسی اور نوعیت کا ہے تو وہ اس کو اس پلیٹ فارم پہ ریفر کر دیا جاتا ہے. میم یہ بتائیے کہ کیا رہنمائی بھی کی جائے گی خواتین؟ جی بالکل. 15 کے اوپر قانونی مشاورت یا رہنمائی کے لیے بھی خواتین کسی بھی ٹائم جو ہے وہ 15 ڈائل کر سکتی ہیں. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ سیف سٹی کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے، خواتین کے ساتھ بچوں کے لیے بھی کیا یہ کارآمد ہوگا؟ جی بالکل. بچوں کے لیے 15 کے اوپر آپ اس سے ریلیٹڈ جو بھی کرائم رپورٹ کرنا ہو تو 15 ڈائل کر کے آپ 3 پریس کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی کال ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی میں ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. میم یہ بتائیے گا کہ جب کوئی کالر کال کرے گا تو موقع پر پولیس پہنچے گی، وہ کیسے پہنچے گی، یہ بھی بتائیے گا. 15 کے اوپر جیسے ہی آپ کی کال جاتی ہے تو آٹومیٹکلی ہمارا ڈسپیچ سینٹر جو ہوتا ہے اس کو نیئرسٹ جو بھی رسپونڈنگ آفیسر ہوتا ہے اس کے اوپر کال ان کو پہنچا دی جاتی ہے اور ہم لوگ ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر کالر سے اس چیز کو میک شور کرتے ہیں کہ رسپونڈنگ آفیسر اس کے پاس پہنچ رہا ہے. اچھا میم مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے جو پاکستانی عوام ہے وہ روایتی تھانوں جا سے تنگ آ چکے، لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے. کیا اپلیکیشن درج ہونے کے بعد جو اگلا پروسیجر ہے وہ پولیس اسٹیشن میں ہوگا یا آپ کے پاس ہوگا؟ ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو تمام کارروائیاں اگر خواتین جو ہیں وہ کمفرٹیبل نہیں ہیں اپنے گھروں سے باہر جانے کے لیے تو وہ تمام جو ان کے ڈور اسٹیپ پہ پرووائڈ کی جائیں. تو obviously اگر آپ کے باقی مراحل بھی ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے ان سے فالو اپ لیتے ہیں، آیا ان کے پاس خود وزٹ کرتا ہے کسی بھی مسئلے کی صورت میں. تو میم خواتین کو پیغام کیا دینا چاہیں گی؟ جیسے کہ پولیس کا نام لیتے تو ایک پاکستانی شہریوں میں ایک ڈر سا پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اپلیکیشن دیں گے پھر اگلا پروسیجر چلے گا، تو ان کے لیے پیغام کیا دینا چاہیں گی تاکہ وہ آپ کا جو اعتماد ہے وہ بڑھ سکے؟
ہزاروں خواتین ہمیں ہر ماہ اپروچ کرتی ہیں اور ان کا ہمارے اوپر اعتماد اس قدر ہے کہ وہ اتنا کمفرٹیبل ہیں. اور ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن بنانے کا مقصد اور ادھر خواتین ریپرزینٹیٹیو بٹھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ خواتین بلا جھجک ان کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کر سکیں. تو جتنی بھی خواتین دیکھنے والی ہیں ان کو میں یہ انکریج کروں گی کہ آپ 15 کے اوپر کال کریں. اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہے یا آپ کو کسی بھی قسم کی رہنمائی چاہیے ہے تو آپ اپنا مسئلہ ڈسکس کریں 15 پہ 2 ڈائل کریں تو ادھر خواتین بیٹھی آپ کی ہیلپ کریں گی. میم ویری لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ فیصل آباد میں ایک وومن اسٹیشن بھی بنایا گیا ہے, کیا یہ اسٹیشن ان کے ساتھ لنک ہے یا کہ اپنا کام الگ کرے گا؟ ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن اپنی نوعیت کا پہلا پولیس اسٹیشن ہے. وومن پولیس اسٹیشن جو ہے وہ اپنا کام ان کا جو وومن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے. تو جو کچھ کیسز ہوتے ہیں جن کی آپس میں مشاورت ہوتی ہے تو وہ ہم لوگ ان کے ساتھ بھی لنکڈ ہیں. جہاں پہ ایکیوز اریسٹ ہوتے ہیں وہ خواتین پولیس اسٹیشن کی ہماری جو آفیسرز ہیں وہ اریسٹ کرتی ہیں. تو یہ کسی حد تک لنک ہے, لیکن ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن 15 کی کالس کو ڈیل کرتا ہے اور ان کو لے کے ان کے اینڈنگ تک یعنی چلان سبمٹڈ تک ہم لوگ ان کو پروسیڈ کروا رہے ہوتے ہیں. اچھا میم آخر پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ 15 تو مطلب اس میں آئے گی, سیف سٹی کیسے کام کرے گا؟ سیف سٹی اس طریقے سے کام کرتا ہے اور اس کو انڈر ون روف یہ تمام فیسلٹیز دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جیسے ہی 15 پہ ایسی کوئی کال کرٹیکل آتی ہے کہ آن روڈ کسی کے ساتھ کوئی واردات ہوئی ہے یا کوئی ہراسمنٹ کا واقعہ ہوا ہے تو جیسے ہی 15 پہ کال لینڈ کرتی ہے تو ہمارے ورچوئل پیٹرولنگ آفیسرز جو ہیں وہ اس کو فوری طور پہ ٹریک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ آگے پروسیڈنگز کے اندر آئیو کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ ورچوئل پولیس اسٹیشن میں کس طرح سے خواتین اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں کا پروسیجر اس ورچوئل پولیس اسٹیشن میں کیسے کام ہوگا؟ ہمارے ساتھ رضوان صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. رضوان صاحب بتائیے گا کہ بچوں کے لیے جو شکایات ہوں گی وہ کیسے یہاں تک پہنچیں گی اور اس کا پروسیجر کیسے چلے گا؟ اچھا, ہمارا جو چائلڈ سینٹر ہے اس میں پلیٹ فارم ہے میرا پیارا ٹیم میں. پھر ری یونیفیکیشن ہم کرواتے ہیں. کوئی بھی مسنگ بچہ جو ملتا ہے, کوئی مینٹلی چیلنج ملتے ہیں, اس کے علاوہ ڈسیبل لوگ جو ہیں جو اپنے گھروں کا نہیں بتا سکتے, جن کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی, بتانے سے قاصر ہوتے ہیں, ان کا پھر ہم انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں. جو بھی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے اپنے کیمرے کے تھرو, سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ میرا پیارا کا جو فیس بک پیج وغیرہ بنا ہے اس پہ ہم ویڈیو وغیرہ شیئر کرتے ہیں. کوئی بھی ہمیں جو لیڈ ملتی ہے تو اس میں جو ہے ہم خاطر خواہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں. رضوان صاحب یہ بتائیے گا کہ کس حد تک یہ بچوں کے لیے فائدہ مند ہوگا اور شہریوں کے لیے؟ اس میں یہ ہے کہ ان آئیڈینٹیفائڈ جو لاوارث بچے ملتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ دارالمان میں جو بھی اورفنیج اولڈ ایج ہوم ادھر بچے جو ہیں ادھر تب تک رہتے ہیں جب تک ان کی فیملی ٹریس نہیں ہوتی. جیسے ہی فیملی ٹریس ہوتی ہے تو تھرو پراپر چینل جو ہے ہم ری یونائٹ کرا دیتے ہیں. آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ سیف سٹی کیسے کردار ادا کرے؟ سیف سٹی اس میں یہی کردار ادا کر رہی ہے کہ بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کی جو روایت ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہے. اور اس میں ہماری پچھلے مہینے کے سٹیٹس کے مطابق کوئی 800 کے قریب چھوٹے بچے اور بزرگ جو ہیں وہ ری یونائٹ کروائے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, جیسے خواتین کو کس طرح سے اپنی شکایات درج کروائی جائیں گی, اس کے علاوہ جو بچوں کا جو ایشوز ہوتے ہیں, بچے گم جاتے ہیں, وہ اپنے گھر تک پہنچانے کے لیے سیف سٹی بھی اہم کردار ادا کرے گی. اس کے بعد ہم 15 انچارج سے بات کریں گے, وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے شہری اس سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں. جی ناظرین, عامر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ڈی ایس پی آپریشنز ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا فالو اپ بھی لیا جائے گا جو پہ اپلیکیشن درج کروائے, انہی کی زبانی جانتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ ایک اپلیکیشن درج ہوگی, اس کے بعد پھر بھی کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا, کیا فالو اپ بھی لیا جائے گا؟ جی بالکل لیا جائے گا. تعارف آپ نے میرا خود ہی کروا دیا. کویسچن آپ کا فالو اپ کے متعلق ہے تو یاد رکھیے فورسز میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ سب سے پہلا ہمارا جو ایک ذمہ داری ہمیں تفویض ہوئی, ہمیں ایک معاملہ انٹرسٹ ہوا, آپ کا کویسچن ہے فالو اپ, بالکل فالو اپ لیا جائے گا. اور اگر اس میں وہ بندہ جس کو ہم نے کیس انٹرسٹ کیا, جس کو ڈسپیچ کیا, اگر وہ وہاں پہ نہیں جائے گا تو ہی ول فیس دی میوزک, اور ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ یقیناً فیس کرے گا. اچھا سر, جو ایک عام جو پاکستانی اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اپلیکیشن اس لیے نہیں کروانے کے تھانوں کے چکر لگے گے, کیا اس پہ کمی آئے گی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہم ان کو پرووائڈ کریں کہ آپ گھر بیٹھے بھی اپنی جو شکایات ہے وہ درج کروا سکتے ہیں؟ جی 100% بالکل. یہ 15 سمپل 15 ہر بندہ اپنے فون سے ڈائل کرے. بلکہ میں تو آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہ سب کو ریکویسٹ کروں گا,
اب وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ نے پہلے رائٹر کو ڈھونڈنا ہے، اپلیکیشن لکھوانی ہے، تھانے میں جانا ہے، محرر کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہونا ہے، سمپل 15 پہ کال کرنی ہے، وہ ہمارا جو ادھر ہیڈ کوارٹر پہ بندہ جو کال ٹیکنگ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کال ریسیو کرے گا، آٹومیٹیکلی یہ سسٹم اپنے آپ ہی حرکت میں آ جائے گا اور کنسرن مطلب پولیس اسٹیشن کو بتا دیا جائے گا، اس کے بعد ہم اس کو فالو کریں گے. بیسیکلی اسٹیٹ خود اس کی کمپلیننٹ بن جائے گی یا اسٹیٹ خود اس کی مدعی بن جائے گی. جی ناظرین، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ ورچوئل پولیس اسٹیشن کام کیسے کر رہا ہے کہ آپ اب 15 کے ذریعے کال کریں گے، کال کرنے کا جو سارا طریقہ اس ویڈیو میں بتایا گیا اور لوگوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے بھی جو سیف سٹی ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.